بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل کے بارے میں سب سے پہلے ہم وضو کے ارکان کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وضو میں فرائض ہیں ان فرائض کی حدود کو بیان کریں گے کہ ان کی حد کہاں سے کہاں تک کا دھونا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی بیان اس کے اندر آ جائے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جسم کے اوپر لگی ہوں تو ان سے وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے فرائض میں یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اب ہم اس کی حدود بیان کریں گے کہ سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ پانی کس حد تک بہانا فرض ہے، کیونکہ وضو میں پانی بہانا ہے تو کس حد تک بہانا فرض ہے۔ شرعاً دھونے کا مفہوم اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا جب تک کم از کم وضو کے عضو کو تر کرنے کے بعد اس سے 2 قطرے نہ ٹپکے۔ اگر اس قدر بھی قطرے نہیں ٹپکے تو دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو تر کر لیا اور کوئی قطرہ نہیں ٹپکا تو یہ کافی نہیں ہے، تو یہ دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ چہرے کی حدود، کیونکہ سب سے پہلا فرض چہرے کا دھونا تھا تو اس کی حدود بیان کر رہے ہیں۔ لمبائی میں پیشانی کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نچلے حصے یعنی نیچے کے جباڑے تک بشرطے کہ داڑھی گھنی نہ ہو، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ اب آنکھ چہرے کے اندر شامل ہے کہ اس کے ظاہری حصے کو دھونا فرض ہے۔ آنکھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں ہے، لیکن آنکھ کے باہری حصے میں اور پلکوں کو نیز آنکھ کے اس گوشہ کو جو ناک سے ملا ہوا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر آنکھ سے کیچڑ نکل کر آنکھ کے ظاہری کونے میں جم جائے تو اس کیچڑ کو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے ہونٹ ہیں، منہ بند کر کے اس کے بعد ہونٹ کا جو ظاہر رہ جاتا ہے حصہ اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ چہرے کے اوپر بھویں ہیں، اگر کسی شخص کی بھویں اتنی گھنی ہوں کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہو تو ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ یہی حکم گھنی داڑھی اور مونچھ کا بھی ہے۔ البتہ اگر کھال دکھائی دیتی ہو تو اوپر سے پانی بہا دینا کافی نہ ہوگا۔ داڑھی اگر گھنی ہو، اتنی گھنی ہو کہ اندر کی کھال باہر سے نہ دکھائی دے، تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کے محاذات میں آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال ٹھوڑی کے نیچے لٹک جائیں ان کا دھونا سنت ہے۔ اسی طریقے سے زخم پر دوا یا چونا لگایا تھا، جسم میں زخم ہو جاتا ہے، اس پر کوئی دوائی لگائی ہے یا چونا لگایا ہے، زخم اچھا ہونے کے بعد دوا یا چونا جسم سے ایسے چمٹ گیا کہ بغیر مشقت کے اس کا چھڑانا مشکل ہے، یا سردی سے ہاتھ پاؤں میں پڑ جانے والے شگاف میں دوا بھر دی اور اب اسے نکالنا تکلیف کا باعث ہے، تو ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، زخم کو ریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی مہندی یا ایسا رنگ جس پر پرت نہ ہو یعنی اس کی تہ نہ بنے، اس کے بدن پر لگے رہنے سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نیل پالش، وہ رنگین روغن جو عورتیں اپنے ناخن پر لگاتی ہیں، اس کے لگانے سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑانا ضروری ہے ورنہ پاکی حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح ہونٹوں پر لگائی جانے والی لپسٹک جو ہوتی ہے اگر تہہ دار ہو تو وضو کے لیے اس کا بھی صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو اور غسل صحیح نہ ہوگا۔ پینٹ جو بدن میں پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، اس کے بدن پر لگے رہنے کی حالت میں غسل یا وضو صحیح نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ووٹ دیا جاتا ہے تو ووٹ کی نشانی لگائی جاتی ہے، تو ووٹ دیتے وقت علامت کے طور پر انگلی پر جو روشنائی لگائی جاتی ہے جس کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے، وہ چونکہ تہہ دار نہیں ہوتی اس لیے اس کے لگے رہنے کی حالت میں غسل اور وضو درست ہوگا۔ کسی شخص کے زائد ہاتھ پیروں کے دھونے کا حکم کیا ہے؟
بالفرض اگر کسی شخص کے ایک جانب 2 ہاتھ یا 2 پیر ہوں تو اگر دونوں میں برابر طاقت ہے بئیں طور کہ وہ ان دونوں سے پکڑنے اور چلنے کا کام لیتا ہے تو دونوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان میں سے ایک کارآمد ہے دوسرا بیکار ہے تو صرف کارآمد کا دھونا فرض ہوگا، بیکار کو دھونا فرض نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہاتھ پیر کی زائد انگلیوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ کی 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہیں تو ان 6 کے 6 کا دھونا، اسی طریقے سے پاؤں کی اگر 6 ہیں تو ان زائد انگلیوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر ناخن اتنے بڑھے ہوئے ہوں کہ انگلیوں کا سرا ان کے اندر چھپ جائے تو جب تک انگلیوں کے سرے تک پانی نہ پہنچایا جائے وضو درست نہیں ہوگا۔ وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ اگر سوئی کی نوک کے بقدر بھی خشک رہ گیا تو وضو درست نہ ہوگا، البتہ ناخن کے اندر جم جانے والی فطری میل کچیل کی وجہ سے ناخنوں کی جڑوں میں اگر براہ راست پانی نہ پہنچے تب بھی وضو درست ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وضو میں مسح کرنا بھول گیا لیکن پھر اتفاقاً سر پر بارش کی بوندیں 3 انگلی یا ان سے زیادہ بقدر پڑ گئیں تو بھی مسح کا فرض ادا ہو جائے گا، خواہ ہاتھ سر پر پھیرا ہو یا نہ پھیرا ہو۔ اگر کسی شخص نے ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ یا کہنی پر ڈالا تو اس ہتھیلی میں رہ جانے والی تری سے بھی سر کا مسح کرنا درست ہے۔ اگر ہاتھ یا چہرہ دھونے کے بعد اس کی تری سے سر کا مسح کیا تو درست نہ ہوگا، چونکہ جس پانی سے ایک مرتبہ طہارت حاصل ہو چکی اس سے دوبارہ طہارت حاصل نہ ہوگی۔ اگر کسی شخص نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو وضو میں اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر عورت نے تنگ بند یا لونگ پہن رکھی ہے تو غسل کرتے وقت اس کو حرکت دینا ضروری ہوگا تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی وغیرہ تنگ نہ ہو تو اس کا حرکت دینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ جس شخص کے دونوں ہاتھ مفلوج ہوں اور وہ وضو اور تیمم پر قادر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے ہاتھ کہنیوں تک زمین سے مس کرے، اسی طرح اپنا چہرہ دیوار سے مس کرے۔ یہی عمل اس کی طہارت کے لیے کافی ہوگا اور اس کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ وضو کے فرائض اور اس کے ساتھ کے مسائل تھے، ان کو خوب اچھی طرح سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔